محترم اساتذہ اکرام اور برادران قوم ملت، آج میری تقریر کا عنوان ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اتحاد میں بڑی طاقت اور قوت ہے۔ کسی ملک اور کسی قوم کی بقا کا انحصار قومی یکجہتی اور اتفاق پر ہے۔ کوئی بھی قوم، جماعت، نسل یا ملک اس وقت تک ترقی اور عزت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے افراد میں قومی یکجہتی اور ہم آہنگی نہ ہو۔ جب تک قومی اتحاد نہیں ہوگا، آپ خوشحالی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس آزاد ہندوستان میں کئی مذہب کے ماننے والے، ہزاروں بولیاں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ ہر ایک کی تہذیب اور رسومات جدا جدا ہے، عبادت گاہ ہے اور تہوار مختلف ہے، لیکن قانون نے سب کو اپنے مذہب، اپنے کلچر اور ثقافت پر چلنے کا آزادی کے ساتھ حق دیا ہے۔ لیکن پھر بھی آزادی کے بعد سے آج تک ہمیں ایک ملک اور ایک قوم بننے کے لیے بے شمار مشکلات کا سامنا ہے، جس کی بنا پر ہمارے ملک کے حالات میں آئے دن بدامنی، فرقہ واریت، مذہبی تصادم، نسل پرستی کے انگنت واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنا پر ترقی اور خوشحالی کے راستے ہمارے ملک میں بند ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایسی ہی یکجہتی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ملت سے ربط استوار رکھ، ملت سے ربط استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ برادران قوم و ملت، یہاں ایک قوم سے بالکل مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مختلف صوبوں اور علاقوں میں بسنے والے ہندوستانی اپنے طور و طریقوں کو چھوڑ کر ایک نئی قوم کا روپ دھار لیں، بلکہ ایسی ہندوستانی قوم ہونی چاہیے کہ یہاں پر بسنے والا ہر ہندوستانی اپنے خواہش کے مطابق رہتے ہوئے ضرورت پڑنے پر قومی، مذہبی، ثقافتی، نسلی اور مشکلات پر اور چنجلس پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ اور ان مشکلات کی سب سے بڑی اہم وجہ تعلیم کی کمی اور فرقہ واریت ہے، جس نے ہندوستان کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور ان مشکلات کی سب سے بڑی اہم وجہ تعلیم کی کمی اور فرقہ واریت ہے۔ اور ان اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتی ہوں۔ فرد تنہا کر سکتا کچھ نہیں، ہوتی ہے طاقت افراد میں۔ فرد تنہا کر سکتا کچھ نہیں، ہوتی ہے طاقت افراد میں۔ جیسے طاقت ہے ڈھیلے میں، نہ کہ مشقت ذرے مشقت خاک میں۔